السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین راہ عشق میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا تو بادشاہ نے حضرت شمس تبریز سے عرض کیا کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت شمس تبریز نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تسبیح بیان کرو۔ یہ حضرت شمس تبریز کی بڑی کرامت تھی، مگر یہی کرامت ان کے لیے بوال جان بن گئی۔ جب علماء بغداد کو حضرت شمس تبریز کی واپسی اور شہزادے کے زندہ ہونے کی خبر ملی تو وہ دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد کلندر کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ شعبدے بازی ہے اور اسلام میں شعبدے بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز کا دفاع کیا۔ کہا، اگر یہ شعبدے بازی ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کی عوام کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کر دے، پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز شعبدے باز ہیں۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدے بازی سے کوئی نسبت نہیں۔ علماء بغداد نے ایک زبان کہا۔ شمس تبریز نے پہلے اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا، پھر خود ہی جادو کے اثر کو زائل کر دیا۔ نتیجتاً شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ لوح عوام سمجھنے لگی کہ ولی عہد سلطنت ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب فریب نظر ہے، اسی کو شعبدے بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادوگری ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مستجاب الدعوات ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ عجیب کج بحثی کی فضا تھی۔ شاہ بغداد نے حضرت شمس تبریز کی بہت حمایت کی، مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے وہ ایک جادوگر ہے اور اسلام میں جادو حرام ہے۔ بالآخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شمس تبریز پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی کھال کھچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہمنوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت قدا ہے اور میں اس لعنت قدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز نے بڑے احترام سے وہ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ معزز ناظرین، حضرت شمس تبریز اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔
واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شمس تبریز کو ایک مرتبہ گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادے محمد کو آگ لینے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلی۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے۔ در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔